بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم آزاد مگر ذہن پابند، دھوپ سنہری ہے مگر دل سنسان، خواہشیں بے آواز چیختی ہیں اور خاموشی سب کچھ سہ جاتی ہے، یہی اصل قید ہے۔ ہم کو مالک کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں وہ در حقیقت آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ پست سوچ والوں کا ساتھ آپ کو پستیوں کا سفر طے کراتا ہے، جبکہ اچھے لوگ روشنیوں کی راہ گزر پر ملتے ہیں۔ زندگی کبھی کبھی چوائس دیتی ہے اور کبھی نہیں بھی دیتی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، اے میرے رب میرے لیے اپنی ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، آمین ثم آمین۔ سب لوگ آپ کے پاس موجود نعمتوں پہ خوش نہیں ہوتے، سب کو سب نہ بتایا کریں۔ بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا اور خاموش رہنے کی آخری وجہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس لیے ہم نے خاموشی کو ترجیح دی۔ یہاں ایک خاموشی کے پیچھے ہزار کہانیاں اور داستانیں چھپی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ سخت دل ایسے ہیں جو عبرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سخت ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا بھی تو ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 74۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ جسمانی موت سے تو ڈرتے ہیں مگر دل کے مر جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سچے اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ وہ سب لوگ جو گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے پیر نہیں بدلے بلکہ سوچ اور وسائل بدلے۔ اعمال بد کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کو حق بات بھی افسانہ ہی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات، لہجہ، زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کیجئے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ اللہ کا ذکر بار بار اس عہد الست کی یاد تازہ کرتا ہے جب ہم سب نے کہا کہ اللہ صرف آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں۔ جب تک آپ پورا لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو
توحید کو مکمل طور پر لینا ہوگا۔ آپ نے صرف اسی رب کو احد ماننا ہوگا۔ جو انسان اللہ سے مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہونے دیتا۔ اللہ بس آپ سے آپ کی مخلصی چاہتا ہے کہ آپ کتنی لائلٹی شو کرتے ہیں۔ اپنے رب سے مخلص ہونا یہ ہے کہ کوئی گناہ جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ آپ ابھی اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیں۔ تمہارا ان چیزوں سے بھاگنا جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں تمہیں اور زیادہ تکلیف دے گا۔ مت بھاگو، درد کو محسوس کرو یہاں تک کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ جلال الدین رومی۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ محبت سے بڑا دکھ ہے۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی۔ محبت کرتی ہو کسی سے، ہاں بے انتہا، مگر کس سے؟ وہی جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور کون کرتا ہے تم سے محبت؟ وہ میرا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ۔ بھول جائیں لوگوں کو، آپ نے اپنے رب سے اکیلے ہی ملنا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں آپ ان معاملات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترجمہ، اور بالآخر تم آئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے۔ میں انسانوں کی باتوں سے پریشان ہونے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ میں آخرت کے لیے پریشان ہوں۔ اللہ پاک کو راضی رکھوں اور نیک عمل کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیں کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ میں نے مدد کرنے والوں کو محتاج نہیں دیکھا، راستہ دکھانے والوں کو بے نشان نہیں پایا، کسی دینے والے کو پھر لینے والا بنتے نہیں سنا، اور آسانیاں بانٹنے والوں کی مشکلوں کو مشکل نہیں دیکھا۔ والدہ کہتی تھیں انسان کے کردار کے وزنی اور ہلکا ہونے کو اگر پرکھنا ہو تو تم اس کو ایک راز تھما دو، اگر وہ راز کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے دوستی قائم رکھو، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اے میرے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے توفیق دیجیے نیک اعمال کرنے کی، برے کاموں کو ترک کرنے کی، غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ میں آپ سے معافی کی اور آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ جب تک بندہ نفس کی سنتا ہے وہ اللہ سے محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ جب خواہش نفس قربان ہو تب اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور یہ قربانی چند لوگ ہی دیتے ہیں۔ اور جس کی منزل اللہ ہو، جس کا جینا اور مرنا رب کی خاطر ہو، اور جسے صبغت اللہ میں رنگنے کی دھن ہو، وہی اس قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچ میں ایک گھر کا اس کے لیے ضامن ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق ہی میں ہو۔ اور وعدہ ہے میرے نبی کا، غور سے سنیں، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنائے۔ صرف پر امید لوگ ہی خودکشی کرتے ہیں، وہ پر امید لوگ جن کے خواب پورے نہیں ہوتے، وہ اب مزید کوئی امیدیں نہیں رکھتے۔ باقی وہ لوگ جن کے پاس جینے کی یعنی زندہ رہنے کی ہی کوئی وجہ نہیں ہے، تو ان کے پاس مرنے کی بھلا کیا وجہ ہوگی؟ تم صبح سے شام تک کیا کرتے ہو؟ میں اپنا وجود برداشت کرتا ہوں۔ رومی فلسفی ایمل سیرا۔